نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصہ قرآن کریم کی اس سیریز میں آج ہم نے 14واں پارہ شروع کرنا ہے، اور اس پارے سے ایک نئی صورت کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور وہ صورت ہے سورہ الحجر۔ حجر ایک قوم کا نام ہے، بلکہ ایک شہر کا نام تھا جس کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، اور آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ جب وہ اس کی جگہ آئے گی وہ آیت، تو ہم اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں گے۔ 99 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، اور یہ سورت مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر لوگ تمنا کریں گے قیامت کے دن، یہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے۔ یہ کفار کی حسرت کا بیان ہو رہا ہے یہاں پہ اس آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے خود لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، یا اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن کریم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کا دوسرا بڑا چیلنج ہے۔ پہلا چیلنج تو یہ ہے نا، جس کا ذکر پہلے کئی دفعہ آ چکا ہے، کہ تم اس کی کوئی اس جیسی قرآن جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو یہ ایک چیلنج ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ قرآن جس حالت میں نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ویسا ہی ہے ابھی تک، اور قیامت تک یہ قرآن ویسا ہی رہے گا۔ اس میں زیر زبر تک کی تبدیلی، ایک نقطے تک کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کی جائے گی تو اس کا پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو بدل دیا جائے اور لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ وہ ریٹن بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں، یہ متواتر چلا آ رہا ہے، ریٹن بھی ہمارے پاس اور سینوں میں بھی، اورل بھی، دونوں طریقوں سے یہ محفوظ چلا آ رہا ہے، متواتر چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں اتنے زیادہ لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں کہ ان کا ایک غلطی کے اوپر متفق ہونا یہ محال ہے۔ اب دیکھتے ہیں، استاد آگے کھڑا تراویح، نماز تراویح میں قرآن سنا رہا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ استاد کی غلطی نکال دیتا ہے، استاد کو بتا دیتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو۔ تو یہ اس قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ جب بھی کوئی آدمی کفر کرے، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ایسے نہیں کرتے کہ جیسے ہی کوئی آدمی کفر کرے، شرک کرے، فوراً آسمان سے بجلی آئے اور اسے ہلاک کر دے۔ جیسے ہی کوئی آدمی سود کھائے اس کی شکل بگاڑ دی جائے، جیسے کوئی آدمی زنا کرے اس کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتے ہیں اس وقت تک کے لیے، جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس قوم کو، اس بندے کو، اور اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ اس کام میں، اس پکڑ میں بالکل بھی تاخیر نہیں کی جاتی۔ وما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہ تو اس سے پہلے اسے پکڑا جاتا ہے اور نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اس سے اگلی 4-5 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین، یہ جو مجرم ہیں،
ان کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو سلاخ کی طرح گزارتے ہیں، یعنی یہ جو ذکر ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ ایمان والوں کا تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان والے تو اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ ذکر، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ان کے دلوں میں سلاخوں کی مانند گزر جاتا ہے، ایسے ایسے ان کے دل پہ اثر کرتا ہے جیسے تیر لگا ہو، اور وہ بھڑک اٹھتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ یہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ دن کی روشنی میں وہاں اس آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھنا بھی شروع ہو جائیں، تو پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو شاید دھوکا ہو رہا ہے، یا ہم پر اس نبی نے جادو کر دیا ہے۔ تو اگر ان کو ہم کھلے معجزے بھی دکھا دیں، پھر بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی گئی ہے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے، مختلف چیزیں سجا کے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات میں نظر آتی ہے، کن کن چیزوں میں نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس آسمان کو بالکل سیاہ چھوڑ سکتے تھے، بغیر کسی نشان کے چھوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو مزین کیا، ستارے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ رکھے، اور ان ستاروں کو روشنی دینے کے لیے، ان ستاروں کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنائے، اور ہر ایک مدار میں، ہر ایک جگہ ہر ایک جو ہے وہ حد ہے، سفیر ہے، وہاں پہ بہت سے سورج ہیں جو ان ستاروں کو مزین کرنے کا کام دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ خطے بنائے ہیں ان کو۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے آیت میں، یہ لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، برج اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو یہ برج کا اللہ تعالیٰ، مفسرین نے بہت سے ترجمے کیے ہیں۔ برج کا ایک ترجمہ جو آپ کے سامنے یہاں پہ میں نے لکھا ہے، محفوظ خطے یا محفوظ اسفیئرز بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ان سے باہر نکلنا انسان کے یا کسی جن کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ سورہ رحمان میں بھی یہ بات آتی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم بالکل بھی، جب تک تمہیں اس کی سلطان نہیں دی جاتی، تم بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ اور یہ شاید انسان تو خیر نکلنے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ تو آپ سب کے علم میں ہے، کہ کس طرح پہلے چاند پہ اور پھر مریخ پہ اور پھر دوسرے سیاروں پہ کمندے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک حد جو ہے، ایک حد سے آگے اگر جائیں، کائنات میں ایک حد سے آگے اگر جائیں تو یہ جو ان کو کیا کہا جاتا ہے، میٹرائڈز جو ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس ایک حد سے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ کب وہ آ کے میٹرائڈ کو آ کے ٹکرا جائے گا۔ تو یہی چیز ہے شہاب ثاقب۔ جنات جو ہیں ان کی پہنچ انسانوں سے اور زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ آسمان پہ جا کے فرشتوں سے یہ خبریں سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کائنات کا نظام چلاتے ہیں، تو یہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو احکامات فرشتوں کو دیتے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو باتوں کا تبادلہ کرتے تھے، تو یہ جنات ان سے باتیں سن لیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ روک دیا گیا، لیکن پھر بھی جنات اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ باتیں سن بھی لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، پوری بات تو نہیں، لیکن اس کا کچھ حصہ ان کے کانوں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب جو ہے، یہ جو جسے ہم فالنگ سٹارز کہتے ہیں،
یہ ان کے پیچھے لگائے جاتے ہیں، ان کو مارے جاتے ہیں، اور یہ شیطان پھر وہاں سے بھاگتے ہیں اور زمین پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ شیطانوں کے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں یہ شہاب ثاقب۔ قرآن، یہ اسلام کا قرآن کا یہ نظریہ ہے۔ سائنٹیفکلی کیا چیز ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ شہاب ثاقب اس لیے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو شیطان ہے وہ اس خبر کا کیا کرتے ہیں؟ یہ خبر وہ نجومیوں کے پاس لے کے آتے ہیں، یہ خبر وہ ان جعلی پیروں کے پاس لے کے آتے ہیں جنہوں نے کالے جادو سے یا کسی بھی جادوئی یہ جادو وغیرہ کر کے جنات کے ساتھ رابطے کیے ہوتے ہیں، اور وہ جنات ان سے غلط کام کراتے ہیں، غیر شرعی کام ان سے سرزد کرواتے ہیں، جس کے بدلے میں انہیں یہ غیب کی کچھ خبریں دیتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جنات نے پوری خبر تو نہیں لی ہوتی، آدھی خبر لی ہوتی ہے، اور کچھ خبر اپنے پاس سے ملا کے یہ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اب اس خبر میں سچ اور جھوٹ دونوں چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ یہ زمین جو تھی اس پر سارا پانی پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پانی کو سکیڑ کر ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اس میں سے خشکی کو نکالا، اور یہ خشکی ایسے تھی جیسے پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے کوئی تختہ، پانی کے اوپر تیر رہا ہو، یہ ڈگمگا رہا تھا، اس پہ چلنا ممکن نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس پہ پہاڑوں کو گاڑ دیا، اس پہ پہاڑ کیلوں کی طرح اس پہ گاڑ دیے، اور یہ زمین ایک جگہ، زمین جو خشکی تھی یہ ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اور پھر زمین اور جانداروں کی رہائش کا سامان کیا۔ جو بھی جاندار اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا ایک مسکن ہے جہاں وہ رہتا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کیا، جو وہ کھاتا ہے اس کے لیے ہوا کا، پانی کا بندوبست کیا، آکسیجن کا بندوبست کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں قیامت تک اس کو باقی رکھنے کے لیے جتنے خزانے چاہیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب مقدار میں اس زمین پر رکھ دیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا۔ یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو اڑاتی ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہ بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہیں۔ اور پھر پانی کا نظام قائم کیا، سمندر اور بارش، اور پھر بارش سے دریا اور پانی زمین کے نیچے پانی کے ذخیرے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اس کائنات کی خوبصورتی کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور پھر وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اس کائنات کے ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ تم سب نے مر جانا ہے، اور ایک ہی وارث بچے گا، وہ بچے گا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کی ذات بچے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو فنا کر دیں گے، اور جب ہر چیز فنا ہو جائے گی کوئی ذی روح چیز نہیں بچے گی سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے شاید ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ قلم اور لوح اور قلم تھا، پتہ نہیں میں نے ذکر کیا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے، اللہ کا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ لوح اور قلم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ فرشتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ جو موت دینے والا فرشتہ ہے ملک الموت، اور یہ جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اور ایک ذات بچے گی، وہ اللہ کی ذات بچے گی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے، اللہ تعالیٰ یہ پکاریں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بادشاہ ہے تو سامنے آئے، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ تو اس کائنات کا اکیلا وارث صرف اللہ ہے۔ انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے تخلیق کیا؟ انسان کو اس کی اصل یاد دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے گارے سے
ایسے گارے سے جو گل سڑ رہا تھا، جس سے بدبو آ رہی تھی، اس گارے سے پیدا کیا۔ یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بچے کسی مٹی سے کھلونے بناتے ہیں، اس میں اس کو گیلا کر کے اس کا گارا بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے خمیر اٹھے، اور وہ جب سیاہ ہو جائے مٹی اور اس میں سے بدبو آنے لگے، اور وہ اس میں اس سے لیس کی طرح کی چیز بن جائے، چپکنے والی چیز بن جائے، تو پھر اس سے ایک نقشہ، ایک ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ ڈھانچہ جب سوکھ گیا، کھناتی ہوئی مٹی، آپ ترجمہ دیکھیں گے، سلسال کا مطلب ہے کھنانا، یعنی جب وہ مٹی کا ڈھانچہ جو تھا وہ جب سوکھ گیا، اسے کہتے ہیں کھناتی ہوئی مٹی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم فرشتوں سے کہا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ یہاں پہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو اس سے پہلے ہم نے آگ جیسی حرارت سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان سے پہلے موجود تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور کس طرح تخلیق کیا، کس مادہ سے، کس میٹیریل سے تخلیق کیا، وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو گویا یہ انسان، یہ جو کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی، یہ جو گارا تھا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہاں، حیثیت تب اس چیز کی ہوئی، اس مجسمے کی حیثیت تب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس روح کے، اللہ تعالیٰ کی روح جو تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھیں وہ انسان میں منتقل کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا رحم کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادے کا جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی صفت ہے، اس کا کچھ حصہ انسان کو بھی دیا گیا، اور یہ وہی حصہ ہے جس کے شاہکار آج ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کے 100 حصے اگر کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ اس پوری دنیا میں، دنیا کو اس زمین پہ اتارا ہے، اور یہ وہی اسی ایک حصے کی، یعنی 1%، اللہ تعالیٰ کے رحم کا جو 1% ہے وہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ وہی 1% ماں کے رحم میں ہمیں نظر آتا ہے، وہی 1% ہمیں انسان کے اپنے بچوں سے پیار، اور حتیٰ کہ جانوروں کے اپنے بچوں سے جو پیار ہے، کہ کوئی جانور، بلی اگر کسی اپنے بچے کو منہ سے اٹھاتی ہے تو وہ اس بات کا دھیان رکھتی ہے کہ وہ اس کے دانت اس کے جسم میں نہ گھس جائیں، اور اگر کوئی کسی جانور کا پاؤں کے اپنے بچے پہ آ جائے تو فوراً اٹھا لیتا ہے رحم کے جذبے سے۔ یہ اسی رحم کا نتیجہ ہے، اس 1% رحم کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم میں سے اس دنیا پہ نازل کیا۔ تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی تو فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا سجدہ کریں، ان شیطان نے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ اس نے یہ کہی کہ یہ میں اس چیز کو سجدہ کروں جسے اللہ تو نے اس بدبودار گارے سے بنایا، اس بدبودار مٹی سے بنایا، اسے میں سجدہ کروں۔ اس نے تکبر کیا، اس کی تفصیل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو اس وقت سے جانتا ہے جب انسان یہ صلصال من حمأ مسنون تھا۔ یہ بھی پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو شیطان انسان کی فطرت سے واقف ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا شیطان ہمیں جانتا ہے۔ تو شیطان ہمارے لیے اس دنیا میں، دنیا کا جو راستہ ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیاوی جو آسائشیں اور آرام ہیں، وہ ہمیں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ہمیں وہ بتاتا ہے، وہ انسان کی ہر انسان کو اس کی کمزوری سے پکڑتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ قریب بندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے۔ ایک واقعہ اس میں مفید رہے گا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ شیطان کیسے انسان کی نفسیات سے کھیلتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان
اگر وہ انسان گناہ نہیں کرتا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیکی بھی زیادہ نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نمازی آدمی ہے، تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے نماز چھوڑا دے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بندہ نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس سے نوافل کم از کم چھڑا دے، ٹھیک ہے؟ وہ سنتے اور فرض اور سنتے پڑھتا رہے، نوافل اس سے چھڑا دے۔ اور اگر آدمی نوافل چھوڑ دے تو پھر اس کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ سنتے بھی چھوڑ دے، صرف فرائض پڑھتا رہے۔ تو شیطان کی یہ طریقہ ہے شیطان کا۔ تو ایک واقعہ جو ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، وہ تہجد کے بڑے پابند تھے۔ تو شیطان ایک دن ان کے پاس آیا اور انہیں صبح ان کو تسلی دے، صبح ان کو اس نے دلاسا دیا اور پھر ان کو اٹھنے نہیں دیا۔ انہیں کہا کہ ہر روز نفل پڑھتے ہی ہو، ہر روز تہجد پڑھتے ہو، آج چھوڑ دو، آج زندگی میں ایک دن تو آرام کر لو۔ تو بہرحال ان بزرگوں کو اس نے دوبارہ سے سلا دیا، تہجد کے لیے اٹھنے نہیں دیا۔ تو اس سے جب ان کی آنکھ کھلی اور انہیں یہ اس بات کا احساس ہوا کہ آج تہجد چھوٹ گیا ہے، تو وہ اس بات پہ اتنا زیادہ روئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اگلے دن خواب میں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کے اس رونے کی وجہ سے، آپ کے اس ندامت کی وجہ سے ہم نے آپ کو تہجد سے کہ تہجد کی جو ثواب تھا اس سے زیادہ ثواب دے دیا ہے۔ دیکھیں، تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اب شیطان سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو اس کا ثواب کم کرنے کے چکر میں تھا، اس کو تو زیادہ ثواب مل گیا ہے۔ اگلے دن کیا ہوا کہ وہ شیطان خود ان کو اٹھانے آیا، کہ اس نے کہا اٹھو تہجد پڑھو۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، اس نے کہا کل تو تم نے مجھے ورغلایا تھا، تہجد نہیں پڑھنے دیا، آج تم کیسے مجھے تہجد کے لیے اٹھانے آ گئے ہو؟ شیطان تہجد کے لیے اٹھانے آ گیا۔ تو شیطان نے ان بزرگوں سے کہا کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی صورت زیادہ ثواب مل جائے۔ اگر تم نے پھر رونا شروع کر دیا، پھر ندامت ہوئی اور تمہیں تہجد سے زیادہ ثواب مل گیا، تو مجھے کس بات کا فائدہ ہے؟ لہٰذا اٹھو تہجد پڑھو۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں، اس سے ہماری غرض نہیں ہے۔ اس واقعے سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی نیچر کو کس طرح جانتا ہے، شیطان کیسے انسان کو ورغلاتا ہے اور اس کا مشن کیا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے لوگوں کا جو اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اچھا، بعض مفسرین نے اس سے یہ کہا ہے کہ جہنم کے یہ جو دروازے ہیں، اس سے مراد ہے کہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے راستے، کہ 7 راستے ہیں جہنم کی طرف لے کے جانے والے۔ مولانا مودودی نے بھی یہ راستے اس طرح ذکر کیے کہ یہ دہریت یعنی ایتھیزم اور شرک، یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والے 7 راستے ہیں۔ منافقت، نفس پرستی، اور اس سے نفس پرستی سے جو پیدا ہونے والا فسق و فجور ہے، ظلم اور زیادتی، اقامت کفر، کفر کو قائم کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے خود کفر کرنا اور دوسرا ہے کفر کو قائم کرنا، اسے دنیا میں قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا۔ اور پھر فحاشی اور برائی کی اشاعت کرنا۔ یہ وہ 7 راستے ہیں، وہ گویا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اہل جنت کا تذکرہ، یہاں پہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ نے کچھ تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا تذکرہ کیا؟ ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقی لوگ ہیں وہ جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات باغوں میں ہوں گے، وعیون، اور جس میں ایسے باغ جس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، ان سے یہ کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں، اہل جنت جو ہوں گے، دنیا میں اگر ان کے دلوں میں کوئی کدورت، کوئی بغض، کسی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا،
اور آپس میں ان کے دلوں میں کدورت رہ گئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے دلوں میں سے کدورت کو ختم کر دیں گے۔ ان کے دلوں میں جو نفرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات دل میں رہ گئی ہوگی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ چیز ان کے دلوں میں سے ختم کر دیں گے، اور وہ اخواناً، اور وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے، اعلیٰ سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، یعنی ان کے جو تخت ہیں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ وہ بیٹھے ہوں گے، اور گاؤ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بھائیوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے یہ جو کدورتیں ہیں یہ ختم کر دیں گے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ یہ جو صحابہ تھے، اخلاص تھا ان کے دلوں میں، اور جو کچھ انہوں نے آپس میں ان کی جو لڑائی جھگڑا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ان کے دلوں میں سے یہ کدورتیں جہاں جنت میں خیر دنیا میں بھی ان کے دلوں میں کدورت نہیں تھی، بہرحال جو کچھ رہ گیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جہاں جنت میں ان کے دلوں سے نکال دیں گے، اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کے قریب اپنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ جہاں غفور و رحیم ہیں، وہاں سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ نب عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے اللہ اے نبی، بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو بتا دو، میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف غفور اور رحیم کی صفت سے جانتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو بس پکڑنا ہے اور جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم کی صفت بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں صفات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان دونوں صفات کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے، وہ دو فرشتے، اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بات یہاں پہ یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو بستی تھی لوط علیہ السلام کی، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ اس سیدھے راستے پہ واقع ہے جہاں سے تم گزرتے ہو، جہاں سے تمہارے قافلوں کا گزر ہوتا ہے، یہ اس راستے پہ موجود ہے، تو اسے دیکھ کے عبرت حاصل کرو۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر ہے۔ یہ اصحاب الایکہ جو ہیں یہ قوم سمود کا ایک شہر تھا، ایکہ یہ نہیں، اصحاب الایکہ جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حجر جو ہے یہ قوم سمود کا شہر تھا ایک، حجر، تو یہ قوم سمود اور قوم شعیب کا ذکر ہے۔ اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ بھی بہت واضح جگہ پہ تمہارے راستے میں موجود ہیں، ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خطاب کیا گیا اور انہیں کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ وہ باتیں کیا ارشاد فرمائی گئی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی تقریباً 10-11 آیات بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز بامقصد بنائی ہے، دنیا کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ ہے امتحان۔ اس امتحان کا نتیجہ آخرت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم و ستم کو صبر سے برداشت کریں، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا، اور کافروں کو اس کے بدلے میں سزا مل کے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب اپنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، خالق ہے، اور مخلوق کے ہر حال اور کیفیت سے واقف ہے۔ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فاتحہ کی 7 مبارک آیات عطا کی ہیں، سبع من المثانیہ والقرآن العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
قرآن سورہ فاتحہ کی 7 مبارک آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو جو ساز و سامان ہم نے دیا ہے، آپ اس سے مرغوب نہ ہوں۔ وہ سامان دیکھ کر آپ کہیں آپ کی آنکھیں ششدر نہ رہ جائیں، اور نہ ہی ان کے برے انجام کی فکر کر کے آپ غمگین ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کافروں کے برے انجام کی فکر کرنا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ کی توجہ اور عنایات کا رخ اپنے ساتھیوں کی طرف رہنا چاہیے۔ آپ اپنے جو ساتھی ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کی طرف دھیان کریں، ان کافروں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو کافر قرآن کریم کے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ سورہ کون سی سورت تھی؟ سورہ حجر یہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ اور سورہ نحل کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کو نحل کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر سورہ ابراہیم لکھا رہ گیا ہے، غلطی سے اس کو میں ٹھیک کر لوں گا۔ بہرحال یہ سورہ نحل ہے، 128 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، پچھلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر تھا، اس صورت میں بھی ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گندے پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے، لیکن انسان اس بات کو بھول جاتا ہے، اور وہ کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اگر انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو وہ بالکل بھی زمین میں اکڑ نہیں سکتا، بالکل اس میں غرور اور تکبر کی بالکل بھی شائبہ تک نہیں رہ سکتا اگر وہ اپنی اصل کو یاد رکھے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنائے ہیں، چار چوپائے کہتے ہیں 4 پاؤں والے جانور۔ تو ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں کہ جس کی کھال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، بعض جانور ایسے ہیں جن پہ وہ جو سامان بردار جانور ہیں، جن پہ سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت انسان کھاتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، اور بعض جانور ایسے ہیں جن کے جن کے کھاد سے انسان زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اس سے چارہ اگاتا ہے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، اور یہ پانی انسان کے بلکہ ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پانی کا بندوبست کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ سکون حاصل کر سکے، تاکہ وہ آرام حاصل کر سکے، اور دن بنایا تاکہ وہ اس میں دوڑ دھوپ کرے، اپنی کام کاج کرے اور کمائی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، ان سے روشنی، حرارت اور توانائی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا جو رات کے وقت روشنی دیتا ہے، اور یہ چاند دن اور رات، یہ سال کے دن گننے میں، مہینوں کی تعداد میں یہ مدد دیتا ہے۔ اور پھر ستارے بنائے، اور یہ ستارے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جب وہ بھٹک جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کے لیے بنائی ہیں۔ پھر یہ ذکر کیا کہ انسان کے لیے سمندر بنائے اللہ تعالیٰ نے، جس میں مچھلیاں ہیں جو انسان کے کھانے کے کام آتی ہیں، اور اس میں زیورات بھی موجود ہیں، اور اس پہ جہاز تیرتے ہیں جو انسان کا سامان اٹھائے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں اور قدرتی راستے بنائے، جن کے ذریعے، جن راستوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک خطے سے دوسری جگہ، دوسرے خطے میں جانا انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سب چیزیں ایک خالق کی بنائی ہوئی ہیں، تو کیا تم اس خالق کو ان لوگوں کے مقابلے میں، ان ہستیوں کے مقابلے میں، ان چیزوں کے مقابلے میں لے کے آتے ہو جو کچھ بھی نہیں بنانے والے، جو مکھی اور مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے، یا ایک مکھی اور ایک مچھر تک نہیں بنا سکتے؟ ان کو تم اس خالق کے مقابلے میں لے کے آتے ہو جس نے یہ سب چیزیں کائنات کے اندر بنائی ہیں،
کیا خالق اور غیر خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا آج تک جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں ان سے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے درخت جو ہے وہ قلم بنا لیے جائیں اور یہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں گے اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ گمراہی پھیلانا صدقہ یہ گناہ جاریہ ہے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، کچھ ایسے نیک کام ہوتے ہیں جن کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب ملنا ختم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ انسان اگر اپنی زمین میں سے ایک رستہ چھوڑ دیتا ہے اور اس رستے سے جب تک لوگ گزرتے رہتے ہیں اس کا ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ انسان کسی کے لیے کسی کو کنواں کھدوا کے دے دیتا ہے، کوئی مسجد بنوا دیتا ہے، کسی یتیم کو، کسی غریب بچے کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیتا ہے، یہ سب صدقہ جاریہ کے کام ہیں۔ بالکل اسی طرح گناہ کے کام کو پھیلانا، اگر ہم نے کسی ایک بندے کو گناہ کے کام پہ لگا دیا اور وہ پھر جب تک اس گناہ کے کام پہ لگا رہے گا اس کا گناہ جس بندے نے اسے گناہ پہ لگایا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ وہ بندہ فوت ہو جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتے رہیں گے، اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک چین بن جاتا ہے۔ ہم مثال کے طور پہ کسی بندے کو کوئی مووی سجیسٹ کرتے ہیں، کوئی گانا سجیسٹ کرتے ہیں، یا کوئی اللہ ہمیں اس سے بچائے کوئی فحش ویڈیوز پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ پھر آگے کسی اور بندے کو لگا دیتا ہے اور آگے اس سے 10 بندوں کا چین بن جاتا ہے، اور وہ جی تو میں بات کر رہا تھا کہ جتنے بندے بھی اس ایک بندے کے ورغلانے پہ، ایک بندے کے مائل کرنے پہ جتنے بندے بھی گناہ پہ لگتے رہیں گے وہ سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ملتا رہے گا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کا حصہ آتا رہے گا۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اگر ہم کسی گناہ میں ملوث ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر ہم کسی گناہ میں ملوث ہیں تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم اتنا ہو کہ ہم خود اس سے متاثر ہوں، کسی اور کو اس سے متاثر نہ کریں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے ایسے انسان کو بڑا بدبخت کہا ہے کہ جو رات کو گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ مسخ نہیں کرتا، اللہ اس کے چہرے پہ لکھ نہیں دیتا کہ اس نے آج رات یہ گناہ کیا ہے، لیکن وہ بندہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے دوستوں کے پاس جا کے ان سے کہتا ہے کہ میں نے رات کو فلاں گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ خود جا کے لوگوں سے کہتا پھرتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسے اپنے تک محدود رکھیں، اسے کبھی بھی دوسروں کو نہ بتائیں، دوسروں سے شیئر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کئی دوسرے بھی اس گناہ کے پیچھے لگ جائیں ہماری وجہ سے، اور پھر یہ ہمارے نامہ اعمال میں مستقل ایک گناہوں کی انٹری شروع ہو جائے۔ اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ایسی ایسی جگہوں سے عذاب آیا جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا یہ جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم پہ کرونا کا عذاب آیا تھا، کیا ہم نے کبھی گمان کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایسا عذاب آئے گا؟ اور اللہ معاف کرے آئندہ کون کس قسم کا عذاب ہم پہ آ سکتا ہے، ہمارے جو کرتوت ہیں ہم پہ کس کس قسم کے عذاب آ سکتے ہیں، ہم اس کا فہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ نافرمانوں اور فرما برداروں کی موت کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جب فرشتے
ایسے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، تو ان سے یہ کہتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں یہ فرشتوں سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان موت کے فرشتوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ان سے کیا کہتے ہیں؟ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر 34 5. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اچھا، بہرحال یہ ان سے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے بندے تھے. بہرحال یہ ان لوگوں کو یہ ان فرشتوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے بندے تھے اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں. الَّذِينَ قال فَأَلْقَوْا السَّلَامَ ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرشتے ان سے پھر کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور پھر ہمیشہ اس میں رہو. فلبئس مثوى المتکبرین، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے جب نیک لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب طیب پاکیزہ لوگوں کی روح قبض کی جاتی ہے، یقولون سلام علیکم، فرشتے آ کے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلامتی پہنچاتے ہیں. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اور انہیں موت ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان کو خوشخبری سناتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم جو کام کرتے رہے ہو، جو نیک اور پاکیزہ اعمال تم کرتے رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں ہم جنت میں لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ نیک اور بد لوگوں کی موت کا تذکرہ ہے. سیر فی الارض کا مقصد، آپ نے بہت جگہوں پہ یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سیر و سیاحت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے. یہ ہمارے بہت سے ایسیز میں بھی یہ لکھا جاتا ہے، یہ سیر و سیاحت کے بارے میں جو ایسے وغیرہ ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں سلیبس میں، اسکولوں وغیرہ میں، تو اس میں یہ چیز کوٹ کی جاتی ہے کہ سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، زمین میں سیر کرو. تو لیکن اس کا مقصد نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ سیرو فی الارض. آئیے دیکھتے ہیں اس آیت میں اس کا کیا مقصد بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 36. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا من دونه من شيء. آیت نمبر 36 یہ ہے. ہاں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا بات لے کے آیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اس نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور بعض لوگ ایسے تھے جن پر ضلالت اور گمراہی یہ ثبت ہو گئی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں چلو پھرو، زمین میں سیر و سیاحت کرو. فَانظُرُوا، کیوں کرو، فَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، انکار کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انجام کیا. تو یہ سیر و سیاحت کا مقصد ہے. یعنی یہ جو یہاں پہ جو سیر و سیاحت، سیر و فی الارض کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ اس خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، بالخصوص ان قوموں کا حال دیکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، اور پھر ان پہ غور و فکر کرو کہ کیوں ان کو تباہ کیا گیا. مشرکین یہ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ بلا وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ وہ بالکل سچا ہے، تمہیں ضرور مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. قرآن کی وضاحت کے لیے حدیث نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف قرآن نازل نہیں کیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی وہ صرف قرآن نہیں تھا، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی، جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث کے بارے میں اس آیت میں یہ کہا گیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تمہارے اوپر یہ ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم انہیں
उन्हें बयान करो, उन्हें वजाहत करो, उन्हें तफसीर और तशरीह करो उस चीज़ की, मा नुज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, यानी जो कुरान उनकी तरफ नाजिल किया गया, हम उसको बयान करने के लिए, उसकी वजाहत के लिए तुम्हारे ऊपर, और हम ये ज़िक्र नाजिल करते हैं, हम और वही नाजिल करते हैं ताकि तुम इसकी तशरीह उनके सामने कर सको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की सबसे पहले जो तफसीर है, तशरीह है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वही के ज़रिए से, अपनी अहादीस के ज़रिए से की है। तो इससे एक असूल की बात ये निकलती है कि सिर्फ कुरान को पकड़ लेना, हदीस को छोड़ के, ये गुमराही का सबब बन सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कुरान करीम में जो हदीस के बगैर नहीं समझी जा सकती, हदीस के बगैर जिन पर अमल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बाज़ लोग, ऐसे फ़िरक़े भी गुज़रे हैं आजकल के दौर में, ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो कहते हैं जी हम अहले कुरान हैं, वो हदीस को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि हम तो बस अहले किताब हैं, किताब को मानने वाले हैं। तो हदीस जो है वो ज़रूरी नहीं है, जो कुरान कहेगा हम उस पर चलेंगे। ये गुमराह कुन अकीदा है। अल्लाह ताला ने कहा कि वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन, दो इलाह मत बनाओ, इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, अल्लाह एक ही इलाह है, एक अकेला इलाह है, उसके साथ किसी और को इलाह ना बनाओ। ये दरअसल उस ये मजूसियों का जिक्र इसमें आप कह सकते हैं कि मजूसियों के बारे में कहा जा रहा है। ये इनके यहाँ दो इलाह होते थे, एक बदी का इलाह और एक खैर का इलाह, एक खैर का इलाह और एक शर का इलाह, दो इलाह इन्होंने बना रखे थे। इनके बारे में कहा जा रहा है दो इलाह मत बनाओ। और हमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने अल्लाह को माबूद बनाया है तो अल्लाह के साथ किसी और को भी माबूद ना बनाओ, सिर्फ अल्लाह ही को माबूद बनाए रखो। एक तरफ तुम ये कहो कि अल्लाह इलाह है, दूसरी तरफ तुमने अपने नफ्स को भी इलाह बनाए रखा हो। एक तरफ तुम ये कहो कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, दूसरी तरफ तुमने दुनिया में भी बहुत से खुदा बना रखे हों, उनकी भी तुम इबादत करते हो। ऐसा ना करो, एक ही माबूद रखो। तो ये 14वां पारा आज निसफ हमने पढ़ा है, और इंशाल्लाह अगला निसफ हम अ, पढ़ेंगे कल। और तब तक के जो है ये हमारा 1.5 पारा रह जाएगा। 2-3 दिन मज़ीद क्लास लेंगे, 15 पारे कंप्लीट होने पर हम इंशाल्लाह इसकी क्लोजिंग करेंगे। तो अभी आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, माइक आपके ऑन है। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं है तो चलें, ठीक है, क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।